اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جناب فاروق ستار صاحب۔ فاروق ستار صاحب، آپ نے بہت اہم تقریر کی قومی اسمبلی کے اندر۔ آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم کو فار گرانٹیڈ نہ لیا جائے۔ آپ نے کہا ہم ایم کیو ایم ہیں، ہم پاکستان مسلم لیگ نون نہیں ہے۔ یہ جو مسودہ تھا یہ آپ کو کب دکھایا گیا؟ اتوار کی صبح کو میرے خیال میں خالد مقبول بھائی کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا یہ مسودہ، اور خالد مقبول بھائی نے واٹس ایپ پہ ہمیں بھی ظاہر پاس آن کیا، تو پھر ہم نے بھی اسے دیکھنا شروع کیا۔ اچھا، لیکن اس کے جو موٹے مندرجات ہے وہ ایک روز پہلے جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ڈنر تھا وہاں پرائم منسٹر نے بھی اسپیل آؤٹ کیا تھا، جہاں میرے خیال میں ایم کیو ایم تھی، پرائم منسٹر صاحب تھے، تحریک استحکام تھی میرے خیال میں، اور شاید پی ایم ایل کیو تھی وہاں پر نا، باقی پیپلز پارٹی نے اپنا ایک علیحدہ ڈنر کیا تھا نا، تو یہ سچویشن تھی۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی بات ہم نے ایکچولی رکھی ہے کہ دیکھیں ہم سیاست کر رہے ہیں تو ہمیں پوری طریقے سے اس کو نبھانا ہوگا نا، اور اس میں جو پین لینا ہے اس کے بغیر تو آپ آگے بڑھ نہیں سکتے۔ آپ کو ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ اگر علیحدہ آپ چاہیں تو ان سے علیحدہ بات کریں، مذاکرات کریں، مکالمہ کریں، ان کے ساتھ شیئر کریں کہ بھائی یہ ایک اچھا مقصد ہے، بڑا مقصد ہے۔ 2006 میں آپ نے طے کیا تھا، اس وقت ایم کیو ایم کو تو آپ سب نے مل کے نکال باہر کیا تھا، اور باقی سب جماعتیں متفق تھیں۔ مگر فاروق صاحب، قطع کلامی معاف، کیا آپ نے کیا غیر مشروع آپ نے حامی بھر لی تھی اس مسودے کے اوپر، کانسٹیٹیوشنل پیکج کے اوپر؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جب تک اس کی جزویات یا تفصیلات ہم بھی اس کو پوری طرح سے اسٹڈی نہ کر لے، ہم ان بنیادی باتوں پہ 100% متفق ہیں، اور اس پر کیونکہ وہ ایک پینڈنگ ایجنڈا ہے، چاہے 18 سالوں سے ہو چاہے اس سے زیادہ، اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچانک ایک موقع کریٹ ہوتا ہے، وہ بھی بہت زیادہ پلان نہیں ہوتا، اور ایک ضرورت آتی ہے تو چلیں کسی بھی بہانے سے۔ اگر ایک پرانا اصلاحاتی ایجنڈا جوڈیشل ریفارم کا کہ بھائی وفاقی آئینی عدالت بنانی ہے، اور پارلیمان کی بالادستی کا عکس جوڈیشل کمیشن میں بھی نظر آنا چاہیے، وہاں صرف ججز نہیں ہونے چاہیے بلکہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان بھی ہونے چاہیے، تو میرے خیال میں اس بات سے تو کوئی بھی سیاسی جماعت جو عدم اتفاق نہیں کرے گی۔ اور میں نے دیکھا گوہر علی خان جو تھے، جب اسپیشل کمیٹی میں ان کے سامنے ڈسکشن شروع ہو گیا تو انہوں نے یہ شرط نہیں رکھی، کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں مسودہ تو دیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ فائنل اسٹیج میں ہوگا آپ کو دے دیں گے، تو انہوں نے بھی انگیج ہو گئے تھے، اور یہ ایک اچھی بات تھی۔ اور انہوں نے کسی بھی ایک جگہ پر، بیرسٹر گوہر کی بات کر رہے ہیں ہم؟ جی، بیرسٹر گوہر کی بات کرنا جو پی ٹی آئی کے اس وقت چیئرمین ہیں، تو انہوں نے تقریباً ساری باتوں کو نوٹ کیا، لکھا، تاکہ وہ اپنے بانی اور جو ان کے قائد یا جو بھی ہیں ان کے ساتھ بھی وہ بات کر سکے۔ میرے خیال میں معقول بات تھی، اور عمر ایوب تھوڑا سا پولیٹیکلی ہارش تھے، لیکن گوہر علی خان میرے خیال میں بہت، چونکہ وہ خود ایک بیرسٹر ہیں اور خود محسوس کرتے ہیں کہ بار ایسوسی ایشن کیا سوچتی ہے، بار کاؤنسلز کیا سوچتی ہیں، اور پھر بہت سارے وکلا تو ڈیموکریسی اور پالیٹکس میں ان کا بہت زیادہ رول رہا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ قومی سیاست میں بھی جو ہے وہ عدلیہ ریفارمز کی کس قدر ضرورت ہے، ہزاروں لاکھوں مقدمات کا انبار لگا ہوا ہے۔ فاروق صاحب، اس کے اوپر تو آپ کی پارٹی سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ آپ لوگوں نے بھی ہمیشہ کوشش کی، یا آپ نے کہا کہ جی عدلیہ کو آپ اپنے کیسز وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، مگر دیکھیے اختر مینگل صاحب نے، آپ کے بھی لوگ لاپتہ ہیں، تو اختر مینگل صاحب نے کہا کہ جی میں تو صرف تبھی دستخط کروں گا اگر 2000 لاپتہ افراد کو آپ ریلیز کر دیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی کچھ نکات رکھ دیا۔ اب کامران مرتضیٰ صاحب نے بڑا اہم انٹرویو ہمیں کل دیا، اور اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں جو عوام کو دیے جاتے ہیں ان کے اوپر کمپرومائز کیا جا رہا تھا، جو مسودہ ہمیں دکھایا گیا تھا۔ پھر بعد میں اس مسودے کے اندر چینج کیا گیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ براہ راست بات چیت ہوتی تھی کہ جی ہم تو اس کے اوپر دستخط نہیں کر سکتے، آپ نے نیشنل سیکورٹی کی آڑ میں کیسے بنیادی انسانی حقوق کو مسترد کر دیا۔ آپ کی نظر سے یہ اوریجنل مسودہ گزرا تھا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں اتوار کی صبح آپ کو دیا گیا۔ جی ہاں، اتوار کی صبح جب ہمیں ملا تھا، دیکھیں اس میں آرٹیکل 8 کے بارے میں ضرور کوئی بات کی گئی تھی، لیکن یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ فائنل نہیں ہے، اور ہم بیٹھ کر دیکھیں، کسی کی بھی خواہش ہو سکتی ہے، کوئی بھی کہیں سے تجویز آ سکتی ہے، اس تجویز کے مطابق اگر یہ محسوس کیا جائے
کہ کہیں پر ایڈمنسٹریٹیولی کوئی اسٹرنجنٹ میجر لینے ہیں اور شارٹ آف اسٹیبلشنگ ملٹری کورٹس، کیونکہ بات تو شاید میرے خیال میں جو حکومت کے اور ہمارے ریاستی اداروں کے درمیان، کیونکہ انہیں تو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا ہے اور مل کے کام کرنا، اور 9 مئی کا ایک ایسا سانحہ ہے بہرحال کہ جس پر ابھی تک پوری طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب کہیں پر بھی سیلاب میں، زلزلوں میں، ازداد دہشت گردی میں ان کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان ایڈ آف سیویلین گورنمنٹ بھی افواج پاکستان کو بھی بلا لیتے ہیں. مطلب اس طرح کی بھی ساری سچویشن ہے. تو اگر اے پی ایس کے وقت ملٹری کورٹس بھی بنانے کے اوپر اتفاق کیا تھا پوری قومی قیادت نے، تو میرا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر کہیں ڈیولپ ہوئی ہے کوئی چیز پی ایم ایل این اور ہمارے ریاستی اداروں کے درمیان، تو وہ سب کے ساتھ اگر شیئر ہوتی ہے اور وہاں ڈسکشن ہوتا ہے تو آرٹیکل 8 کو سافٹ کیا جا سکتا تھا. مطلب جی سر یہ بات آپ بڑی اہم کر رہے ہیں. جو بات آپ کی جی فاروق ستار صاحب، آپ کی بات جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ملٹری کورٹس کو ایک آئینی ترمیم کے ذریعے آئین کا حصہ بنانے جا رہے تھے، یہ بات تھی. دیکھیں میں یہ بات میں نے سنی ہے، یہ بات اور کسی نے کہی ہے یہ بات کہ شاید ملٹری کورٹ کے قیام کی بھی بات آ رہی تھی. تو ظاہر ہے کہ اس پر تو کسی کا بھی اتفاق نہیں تھا اور ہو بھی نہیں سکتا میرے خیال میں. تو پھر اگر شارٹ آف دیٹ کوئی یہ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کے ساتھ اور اسٹیٹ کے ساتھ آرٹیکل 7 میں اسٹیٹ یا ریاست کی تعریف کی گئی ہے اور اس ریاست کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے اس کے جتنے بھی آرمز ہیں، چاہے وہ پارلیمان ہو، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں، وفاقی حکومت ہو اور سینٹ ہو، یہ سب ریاست کی تعریف میں اور ڈیفینیشن میں یہ سب آتے ہیں. اور آپ کے ایگزیکٹو آرمز اگر ایسا ہے اور 8ویں جو ہے وہ آرٹیکل میں بھی ریاست کو ڈیفائن کیا گیا ہے، تو اگر اس میں یہ بات کی گئی کہ اگر کوئی بات ایسی جو ریاست کی کوئی بنیادی چیزیں ان کو اگر کسی طریقے سے مجروح کیا جا رہا ہے، جیسے بنیادی حق ہوتا ہے، میرے جذبات مجروح ہو رہے ہیں اور میرے شہداء ہیں ہزاروں ملک کے لیے، 65 میں ہوں، 71 میں ہوں، پھر دہشت گردی کے خلاف 40,000 50,000 سے زیادہ ہمارے سیویلین بھی اور 50,000 کے قریب ہمارے فوجی اہلکاروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے. اور ابھی بھی آپ ٹرائبل ایریاز میں یا بلوچستان میں مختلف نوعیت کی ایک اور کے پی کے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اگر ایسی تو جی آپ اپنا دیکھیں تو مسئلہ کیا اگر ایسی کوئی بات تھی بھی نا، تو پی ایم ایل این کی اس میں چوک یا مجھے جو نظر آ رہی ہے کمزوری کہ انہوں نے وہ پورا مسودہ لے جا کے علیحدہ سے جے یو آئی کے ساتھ جا کے اس کو ڈسکس نہیں کیا اور چلے جاتے، اور جے یو آئی اس میں کہہ دیتی بھائی دیکھیں انہوں نے کہا بنیادی مندرجات پہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں، ہاں جزویات اور تفصیلات پوری طرح سے ہمارے سامنے نہیں ہے، سنی سنائی ساری باتیں ہیں. مگر فاروق صاحب ایک بات دیکھیں، آپ کے ووٹر آپ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیا ایم کیو ایم جو تمام مسودہ تھا اس کے اوپر آمادہ تھی؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو کہا نا کہ ایم کیو ایم پاکستان نے یہی کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان کچھ اس میں نکات ایسے ہیں، جیسے دیکھیں ایک اور بھی نقطہ اسی طرح کا تھا، تو میں اس پہ اب چونکہ وہ نہیں لیک ہوا، نہیں باہر آیا، تو میں نہیں، اس میں بھی ایسے دیکھیں اس میں بھی کچھ کینٹونمنٹ کے ایریاز کی بات کی گئی تھی، ٹھیک ہے نا، اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے ایسے ہیں جو پہلے سے موجود ہیں. تو مجھے اور ہمیں محسوس ہوا تھا کہ وہ کنٹراڈکشن میں ہے، کوئی اگر ایسی اس میں تجویز آ رہی ہے تو ہم اوپن تھے. مطلب یہ کہ جو فائنل اسپیشل کمیٹی، دیکھیں میں اس کو بہت زیادہ نہیں دیکھیں میں اصل بات کیا پتہ ہے، میں کہوں گا ایک نیک نیتی سے، ایک پازیٹیو مینر میں، بھائی کسی نے بھی کوئی بات کی ہے، کسی نے کوئی ارادہ ظاہر کیا ہے، کوئی تجویز شامل کی گئی ہے، تو اس پر بات کرنے میں، اس پر بحث کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا. لیکن اگر اس کو میں صرف پولیٹیکل پروگراموں میں اس کے اوپر میں گفتگو کروں اور وہاں سے بھی دے مار 4.5 یہاں سے بھی دے مار 4.5، تو ہوا یہی نا. دیکھیں نا اسمبلیوں میں بھی، اسمبلی میں ہو کیا رہا ہے، ہمارے جو اس طرح کے جو اینکرز ہیں، میرے ہوسٹ ہیں، وہ اس کو بڑا محسوس کرتے جب میں کہتا ہوں کہ بھائی پروونشل آٹونومی یعنی مضبوط صوبے، مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے، لیکن ان مضبوط صوبوں نے بھی 2010 کے بعد کوئی پاکستان کو مضبوط نہیں بنایا. تو ایک اٹیمپٹ کر لے کہ مضبوط ضلعوں، مضبوط شہروں کو مضبوط پاکستان کی ضمانت بنائے اور نیچے ڈیوالو کریں، تو وہاں کوئی آتا نہیں ہے. ہر آدمی کے اپنے اپنے جو ہے نا وہ ترجیحات ہیں.
تو یہ سلیکٹو مطلب نہیں آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، مگر چونکہ میں نے تو یہ سمجھا کہ آپ نے بڑی اہم بات کی، جب آپ نے یہ بات کی تو اسی وقت میں نے آپ کو مدعو کیا پروگرام کے اندر، آپ کو دعوت دی، تو آپ نے تھینک یو سو مچ، آپ نے ایکسیپٹ کیا، آپ نے بڑی اہم بات کی، آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ ہمیں پی ایم ایل این نہ سمجھیں، آپ ہمیں فار گرانٹیڈ نہ لیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا آپ نے نام لیا کہ وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہونے چاہیے تھے، وہ نہیں تھے۔ Did they not reach out to you before Sunday with this constitutional package, sir? بالکل ایسا ہی ہے، مطلب ہے کہ they never reached out to us, they never disclosed to us کہ بھائی بل ایکچولی ہے کیا۔ وہ تو چونکہ کہیں نہ کہیں سے جن کو بھی معلوم تھا انہی کے ذریعے سے یہ بات سلپ کر کے میڈیا میں آتی رہی، تو یہ ضرور پتا چل گیا تھا کہ بھائی یہ اجلاس میں نے تقریر میں کہا کہ ایک آئینی ترمیم کے لیے بلایا گیا، سب کو پتا تھا۔ اور جس طرح سب کو روکا تو اپوزیشن نے بھی اپنے سارے اراکین کو روک لیا کہ بھائی انہیں مخالفت برائے مخالفت تو کرنی ہوگی، چاہے وہ بھی بل کے آئینی ترمیم کے بل کے کانٹینٹ سے ایگری کر لیں فائنلی، لیکن انہیں تو مخالفت کرنی ہے ہر حال میں، کیونکہ ان کے ایشوز کچھ اور بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مگر اب آپ کا ایم کیو ایم کا ایم کیو ایم کا وے فارورڈ کیا ہوگا؟ کیا یہ آئینی ترمیمی بل سرد خانے میں چلا جائے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر مزید بحث کی ضرورت ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا پیکج ہے کہ آپ اس کے اوپر بحث بھی نہیں کر سکتے، آپ اس کو مسترد کرنا چاہیں گے اور ایک نیا پیکج لانا چاہیں گے اگر لائیں تو؟ نہیں، مسترد کی تو بالکل میں بات نہیں کروں گا۔ میرے خیال میں بات یہاں تک تو پہنچی گئی ہے، چاہے جنہوں نے مسودہ دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، کہ جو بھی ایسی شکیں ہیں جو براہ راست اس بل کے مقصد سے مطابقت نہیں رکھتی، اس کی کنفارمیٹی میں نہیں ہے، تو پھر اس کو اس وقت الگ رکھ کے کسی اور جگہ پہ کل جماعتی بحث کا اہتمام کیا جائے، کل جماعتی کوئی میٹنگ کا اہتمام کیا جائے اور وہاں وہ ایجنڈا رکھ کے کوئی اگلے آئینی ترمیمی بل میں اس کو رکھا جائے۔ میری رائے ہے یہ، اور میرے خیال میں میری پارٹی کا بھی یہی موقف ہوگا جب ہم نے بھی کچھ ایسی شکوں کو اس کے مسودے میں دیکھا، اور جب اسحاق ڈار صاحب کو اور اعظم نذیر تارڑ کو میں اور امین الحق بھائی اس خصوصی کمیٹی سے اٹھا کر لائے تھے کہ بھئی کم از کم آپ یہ حجت تو پوری کریں کہ آپ نے ہمیں ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لیا، آپ نے ہم سے رجوع کیا، آپ آئے ہیں، لیکن وہاں ہم نے آپ بلینک چیک نہیں دیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ ابھی اس پہ جب بحث ہوگی جے یو آئی پوائنٹ رکھے گی، پی ٹی آئی رکھے گی، ابھی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آپ نے خود کہا پہلے ہوگا، پھر یہ بل اسمبلی میں جائے گا یا کیبنٹ میں جائے گا، کیبنٹ میں منظور ہوگا، پھر اسمبلی میں آئے گا۔ یہ سٹیپس تو سارے آپ نے دیے تھے، اس لیے ہم بھی خصوصی کمیٹی میں ہی اپنی کچھ شکوں پر اپنی فائنل رائے دیں گے۔ لہٰذا اس کے بنیادی کانٹینٹ، اس کے جو اصل اغراض و مقاصد ہے، جو اصلاحاتی ایجنڈا ہے جوڈیشل ریفارم کا، اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہمارا، اور اس پہ ہم آمنا صدقنا پوری طرح سے ان کے ساتھ ہیں، لیکن یہ کہ کچھ چیزوں پر ہمیں بھی رائے دینے کا حق ہے اور ہم رائے اس کی خصوصی کمیٹی میں دیں گے۔ تو یہاں پر بات آ کے پہنچی تھی۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جناب فاروق ستار صاحب، آپ اپنی جماعت کی ترجمانی کر رہے تھے، آپ ایم کیو ایم کا موقف بیان کر رہے تھے۔